صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن فیصل آباد، محترم سیکریٹری صاحب، دیگر عہدیداران بار ایسوسیشن، جناب سردار فاروق ڈوگر صاحب، ممبر پنجاب بار کونسل، چودھری سلیم جہانگیر چٹھا صاحب جو میرے جیل کے ساتھی ہیں اور آپ کے دائرہ ہر دل عزیز ایک قائد ہیں، دیگر سینئر وکلاء صاحبان، نوجوان دوستوں، خواتین و حضرات اور صاحبوں، سب سے پہلے تو میں آپ کی بار ایسوسیشن کی ایگزیکٹو باڈی کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے مجھے مدعو کیا، عزت و تکریم سے نوازا، قدر و منزلت کی، محبت کی پتیاں نچھاور کی اور بہت اعلیٰ الفاظ کے ساتھ مجھے خوش آمدید کہا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں جو آج آپ کے سامنے چند معروضات رکھنے جا رہا ہوں، ان میں سے شاید کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جس کو آپ پہلے سے نہ جانتے ہوں۔ میں کچھ تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ عدلیہ کی آزادی کیا ہے، جو آج کے پروگرام کا عنوان ہے، موضوع ہے۔ دیکھیں، ابھی 14 اگست گزرا ہے، ہم نے بطور ملک 77 سال اپنی زندگی کے مکمل کیے۔ ایک چیز جو بہت ہی سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ 14 اگست 1947 تک پاکستان کے 3 مین ادارے جو تھے وہ انگریز کے غلام تھے، انگریز کے ملازم تھے۔ اس میں عدلیہ، فوج، بیوروکریسی اور اس وقت کی ایگزیکٹو کے تحت جتنے بھی محکمے آتے ہیں، چاہے وہ پولیس کا محکمہ ہے، چاہے کوئی دیگر محکمہ، ان میں سے کسی کا پاکستان بنانے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ ادارے ہیں جو ہم پر مسلط انگریز سرکار نے کیے کہ جس کے تحت یہاں پر انہوں نے اپنی حکمرانی کو دوام دینا تھا، اپنی بادشاہی کو جلا بخشنی تھی اور یہاں کے قوموں کو، یہاں کے رہنے والوں کو اپنا غلام رکھنا تھا۔ ایک دوسری تاریخی حقیقت آپ اگر دیکھیں کہ 1947 سے لے کر آج 2024 تک پاکستان کے اوپر بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر صرف 2 اداروں نے حکومت کی ہے۔ ان میں سے پہلا ادارہ PMA کاکول اور دوسرا ادارہ HSN کالج لاہور ہے۔ آمریت ہو تو سول سائٹس کے چہرے چاہیے ہوں تو HSN کالج کی طرف دیکھا جاتا ہے، اور اگر سیاسی دور ہو تو پھر بھی اسی کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ یہ HSN کالج کی جو مٹی ہے، اس کا جو خمیر ہے،
وہ اس بنیاد پر اٹھایا گیا، کھڑا کیا گیا کہ اس سے تیار کردہ لوگ، ہم نے گوروں کی بہاف پہ ہمارے اوپر حکمرانی کرنی ہے۔ آج آپ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 77 سالوں میں ایک ایول نیکسس چلا آ رہا ہے عدلیہ میں اور فوج کے درمیان۔ سویلین دور ہوگا تو تب بھی سٹرنگز کئی اور سے ہلائی جائیں گی، اور اگر فوجی دور ہوگا تو تب تو ظاہر ہے ان کو پھر اپنے وہی غلام چاہیے جو اس نیکسس کو قائم رکھنے والے ہیں۔ لیکن آپ اگر پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لیں، تاریخ کے اوراق کو پلٹیں، تو ایک چیز بہت واضح انداز میں سامنے نظر آئے گی کہ آج جو بھی ترقی یافتہ اقوام ہیں، جو بھی ترقی یافتہ ملک ہیں، جن کے اندر کوئی نظام قائم ہے، جن کے اندر کوئی انصاف اور قانون کی بالادستی ہے، وہ بھی اچانک اس سٹیج تک نہیں پہنچے۔ ایک طویل جدوجہد اور لامتنائی قربانیوں کا سلسلہ پیش کر کے وہ آج اس جگہ پہ پہنچے ہیں کہ وہاں پر سسٹم کے ذریعے لوگوں کو انصاف بھی مہیا کیا جاتا ہے اور قانون کی بالادستی بھی ہوتی ہے۔ ہم اذان ادھر آ جائے پلیز، ادھر
ہم 77 سال کا سفر طے کرنے کے بعد اس جگہ پہ پہنچے ہیں جہاں پر جن ممالک کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں یا جن کے ہاں ہم قانون کی حکمرانی کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ جس پر 100 سال پہلے تھے۔ دنیا میں کبھی انقلاب، تبدیلی اچانک نہیں آیا کرتی۔ اس انقلاب اور تبدیلی کے لیے پہلی بنیاد جو ہے وہ شعور ہے، وہ آگاہی ہے، وہ تشخیص ہے، وہ جانکاری ہے کہ ہمارے بیماری کیا ہے۔ جب شعور حاصل ہو جاتا ہے، جب آگاہی مل جاتی ہے، تو اس کے بعد اپنے حقوق کے لیے مزاحمت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جب قومیں مزاحمت کرتی ہیں تو ان کے سامنے نہ آمریتیں ٹھہرتی ہیں، نہ افواج ٹھہرتی ہیں۔ میں نے جو 21 جولائی 2018 کو اپنی تقریر میں بات کی تھی، اس وقت میں اکیلا تھا۔ میرے اور میرے خاندان کی زندگی جو ہے وہ بندوقوں کی نوک پر تھی، اور پھر ہمارے اس وقت کے بڑے پوری طرح ایک نیکسس بنایا ہوا تھا، لیکن کسی نے بات کی، لوگوں کو جرأت حاصل ہوئی، اور آج جانتا ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے اور ہم کس طریقے سے ترقی کر سکتے ہیں، اور ہم کس طریقے سے قانون کی حکمرانی کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ یہ عدل کیا ہے؟ عدل تو ایک توازن کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس پوری کائنات کو کسی اور چیز پر قائم نہیں رکھا ہوا سوائے توازن کے، بیلنس۔ ہماری گاڑی جا رہی ہو، اس کا بیلنس خراب ہو تو اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوتا ہے۔ ہم چل رہے ہوں، پیدل چل رہے ہوں، کسی چیز کے ساتھ ٹکر لگ جائے تو بنیادی طور پر ہمارا بیلنس خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم گرتے ہیں اور ہمیں چوٹیں لگتی ہیں۔ اور قوموں کی زندگی میں بیلنس اس وقت خراب ہوتا ہے جب اس قوم کے آرگینک لا، کانسٹیٹیوشن کو معطل کیا جاتا ہے، اس کو ایبروگیٹ کیا جاتا ہے اور اس کو سبورٹ کیا جاتا ہے۔ اور ہماری بدقسمتی سے ایسے واقعات سے بھری پڑی کہ جب آئین کو روندا گیا، جب آئین کو ہیلڈ ان ابیس کیا گیا، تو ہماری عدلیہ نے اپنے کندھے پیش کیے کہ آئیں ہم آپ کے اس غیر آئینی عمل کو سند جواز پیش کرتے ہیں۔ آج ہمیں یہ بات بری لگتی ہے کہ ہم انڈیا کے حوالے سے کوئی مثال دیں، لیکن کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ انڈیا کے اندر ایک دن کے لیے مارشل لا نہیں لگا، ایک دن کے لیے آئین معطل نہیں ہوا، ایک دن کے لیے پروسیس نہیں ان کا رکا؟ یہاں پہ ہر با اختیار شخص اپنے ذہن میں ایک فارمولہ، ایک ڈاکٹرائن لے کے آتا ہے، اور اس کے لیے تجربہ گاہ پاکستان کو بنایا ہوا ہے۔ یہاں پہ رات کو سونے والے وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں جب صبح بیدار ہوں گا تو میں وزیر اعظم ہوں گا۔
یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہے، اور عدلیہ کی آزادی، جج صاحب کوئی بھی فیصلہ کریں، صحیح کریں یا غلط ہے، ایک تو اس کی یہ تشریح ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ فیصلہ کرنے میں آزاد ہے، وہ کسی کی سفارش پر فیصلہ کریں، آزاد ہیں، ان سے کسی نے زبردستی فیصلہ نہیں لکھوایا، کسی اور کنسیڈریشن کے تحت فیصلہ کریں، آزاد ہیں جی، وہ ان کو تو کسی نے نہیں کہا، کسی دباؤ کے تحت فیصلہ کریں کہ جی وہ تو آزاد ہیں، انہیں تو کسی نے نہیں روکا کہ وہ یہ فیصلہ نہ کر پائے۔ لیکن کیا واقعی یہ آزادی ہے؟ عدلیہ کی آزادی جو میں نے بطور وکیل، بطور جج اور بطور سائل میں جو کیا ہوں وہ ہے انکار کی جرت، کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے رشوت کے لے کر فیصلہ نہیں دینا، میں نے سفارش سن کر توازن کو خراب نہیں کرنا، میں نے کسی کے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے آئین کو پامال نہیں ہونے دینا، میں نے کسی استعمال کرنے والے کو نہیں دینی کہ وہ استحصال، میں نے کسی ظالم کو کسی مظلوم پر ظلم نہیں کرنے دینا، میں نے پاکستان کے اثاثے، پاکستان کی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنے، یہ ضمیر کے مطابق فیصلہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو پھر آپ آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے، اگر آپ کا ضمیر بیدار ہے تو پھر آپ کتابوں کے مطابق فیصلہ کریں گے، اگر آپ جو ہے اس کے اندر ایک روشنی موجود ہے، آپ انصاف کے جو زرعی اصول ہیں ان کو اور پھر جس ملک میں آئینی طور پر ہو تو ریڈنگ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نہیں ہے، پلین ریڈنگ، جہاں پر پھر بدنیتی آتی ہے وہاں ہم اس کو مختلف معنی دیتے ہیں، ہم اس کے پیچھے جا کے سوچتے ہیں کہ یار اس کے اندر سے ہم کیا نکالیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے اندر ہوں، اس ملک کے اندر ترقی ہو، اس ملک کے اندر بدعنوانی کی روک تھام ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلی بنیاد اپنی بار کے لیول کو اوپر لے کے جائے، اپنی کمپیٹنس کو، اپنے کیریکٹر، شعور کو اس مقام پر لے ہیں، وہ آپ کے لیے بے معنی ہو جائے۔ جتنی سٹرونگ بار ہوگی، جتنی کمپیٹنٹ بار ہوگی، اقتدار کے حامل حکمران ہوں گے، اتنی ہی اچھی جوڈیشری مارز وجود میں آئے گی۔ ہم صرف ججز کے اوپر نہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ صرف وہ چونکہ میں ہوتے ہیں، اگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، کیا ہم کسی کی دنیا بنانے یا سنوارنے کے لیے کبھی ہم نے سوچا کہ کسی کی دنیا بنانے اور ہم اپنی
کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ کسی موکل کو ریلیف دلانے کے لیے ہمارے اندر سے یہ احساس ختم ہو جاتا ہے